ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان اسما۔ پیش خدمت ہے آج کا خبرنامہ۔ آج فخر نیوز کا پبلک میسج اپنے قارئین کے لیے پیش خدمت ہے۔ نئی نسل کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ ان کا روشن مستقبل دراصل پورے معاشرے کے روشن کل کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہر والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جہاں جدید ٹیکنالوجی اور بدلتے تقاضے نئی مہارتوں کا تقاضا کرتے ہیں، وہاں صرف رسمی تعلیم کافی نہیں بلکہ اخلاقی تربیت، شعور اور مثبت سوچ بھی بے حد ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صرف کتابی علم تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں سچائی، محنت، دیانتداری اور احترام انسانیت جیسے اوصاف سے بھی آراستہ کریں۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا اور ان کی رہنمائی کرنا ان کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک باشعور و تعلیم یافتہ نسل ہی معاشرے کو ترقی، استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ آئیں اس آج کے پبلک میسج کو پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہم سب مل کر اپنی نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور انہیں ایک روشن، باوقار اور کامیاب مستقبل فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں ہونے والی عارضی جنگ بندی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور حالات ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال، یہ جنگ بندی 8 اپریل 2026 کو صرف 2 ہفتوں کے لیے کی گئی تھی، جو اب اختتام کی قریب ہے۔ خلیج میں کشیدگی بڑھنے سے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے جیسے اقدامات بھی سامنے آئے ہیں، جس سے عالمی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق 3 بڑے امکانات ہیں۔ دوبارہ جنگ کا خدشہ، اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو شدید فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں۔ امریکہ نے ایران کی انفراسٹرکچر پر بڑے حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے بھی خلیجی ممالک تک کارروائی بڑھانے کا اشارہ دیا ہے۔ مذاکرات کا نیا مرحلہ، کمزور امکان۔ پاکستان سمیت کچھ ممالک کی ثالثی سے مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، مگر ایران کا انکار اس عمل کو مشکل بنا رہا ہے۔ محدود کشیدگی، معاشی جنگ، مکمل جنگ کے بجائے بحری ناکہ بندی، پابندیاں اور چھوٹے حملے جاری رہ سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی اور عالمی معیشت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ جنگ بندی پہلے ہی کئی بار خلاف ورزی کا شکار ہو چکی ہے۔ خطے میں امریکی فوجی موجودگی بڑھائی جا رہی ہے۔ عالمی طاقتیں بھی اس صورتحال پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی انتہائی نازک مرحلے میں ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ اگر فوری سفارتی پیش رفت نہ ہوئی تو خطہ دوبارہ بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ عالمی سطح پر خوراک کا فی گز سالانہ زیاد پاکستان دوسرے نمبر پر۔ پاکستان میں ہر سال قریب 36 ملین ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ فی گز بنیادوں پر سالانہ تقریباً 122 کلو گرام دسترخوان تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ صرف اسی وجہ سے ملکی معیشت پر پڑنے والا سالانہ بوجھ $4 بلین سے زیادہ بنتا ہے۔ سعودی عرب میں بنگلہ دیشی عازمین حج کی بس الٹ گئی۔ جنوبی سعودی عرب کے صوبہ سیر ریجن میں مکہ مکرمہ جاتے ہوئے عمرہ زائرین کی بس ایک پل کی ریلنگ سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ بس حادثے میں کل اموات 24، جن میں 13 بنگلہ دیشی عازمین شامل ہیں۔ 29 افراد زخمی ہوئے، جنہیں مقامی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ بنگلہ دیشی سفارت خانے نے 13 ہلاک شدگان کی تصدیق کی ہے۔ بس میں سوار عازمین مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے کہ بس بے قابو ہو کر پل کی ریلنگ سے ٹکرا گئی اور الٹ